میرا نام جاوید تھا، مگر وہ عورت مجھے پیار سے جگنو کہہ کر پکارتی۔ وہ عورت ہماری گلی میں رہتی تھی، پورے گاؤں میں اس کی بدنامی مشہور تھی۔ لوگ اسے بد کردار عورت کہتے تھے، مگر مجھے وہ اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ باقی عورتوں جیسی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف نہیں رہتی تھی، بلکہ الگ تھلگ رہتی تھی۔ اس کے جسم سے ہمیشہ بینی بینی سی خوشبو آتی، آنکھوں میں کاجل ہوتا اور وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی۔ میں روز اپنے دوست انور کو لینے اس کے گھر جاتا تاکہ ہم دونوں ساتھ اسکول جا سکے۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہی آواز دیتی، جگنو ذرا دکان سے دال لا دو۔ میں فوراً اس کی بات مان لیتا اور دال لا دیتا۔ ایک دن انور نے مجھے روک کر کہا، جگنو تم پاگل ہو کیا؟ تم اس عورت کی بات کیوں مانتے ہو؟ وہ بد کردار ہے۔ میں بد کردار کا لفظ بہت سن چکا تھا، اس سے میں نے پوچھ لیا کہ آخر بد کردار ہوتا کیا ہے۔ انور نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میرے کان میں کہا، بد کردار اس عورت کو کہتے ہیں جس کے غیر مردوں سے تعلقات ہو اور جو راہ چلتے مردوں سے دل لگی کرے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ شام کو گھر آیا تو وہاں بھی لوگ اسی عورت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اسے گاؤں سے نکال دینا چاہیے، کوئی اسے بے حیا کہہ رہا تھا۔ سب کی باتیں سن کر میرے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ اگلے دن جب میں انور کے گھر جا رہا تھا تو اس عورت نے مجھے پھر آواز دی۔ میں نے نظر انداز کر دیا، مگر وہ بار بار پکارتی رہی۔ آخر میں غصے سے بولا، مجھے آوازیں مت دیا کرو، میں جانتا ہوں کہ تم بد کردار عورت ہو، مجھے تم جیسی عورت کی کوئی بات نہیں سننی۔ میرے الفاظ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے تک مجھے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اس عورت کا نام نبیلہ تھا۔ اس دن کے بعد نبیلہ میری زندگی سے جیسے غائب ہو گئی۔ میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گیا، میری نوکری لگ گئی تو امی نے میری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ایک دن امی نے کہا، جاوید اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ میں نے کہا، امی مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو صاف ستھری رہے اور جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ امی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولی، ایسی عورتیں گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتی۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دن بعد امی ایک لڑکی کا رشتہ دیکھنے گئی، مگر تھوڑی دیر بعد غصے میں واپس آ گئے۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی، تم جانتے ہو تمہارا رشتہ دکھانے مجھے کہاں لے جایا گیا تھا؟ نبیلہ کے پڑوس والے گھر۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں فوراً واپس آ گئی۔ میں حیران ہو گیا اور پوچھا، امی کیا نبیلہ شروع سے ہمارے گاؤں میں رہتی تھی؟ امی نے کہا، نہیں، ہمارے گاؤں میں ایک عورت تندور لگاتی تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا ساجد۔ اس کے باپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے بڑی محنت مشقت سے اسے پالا تھا۔ جب ساجد جوان ہوا تو لکڑیاں لانے دوسرے گاؤں جایا کرتا تھا۔ وہیں نبیلہ سے اس کی ملاقات ہوئی اور وہ اسے بھگا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ نبیلہ کے والدین نے اسے تعلق ختم کر لیا اور گاؤں والوں نے بھی بہت شور مچایا، مگر وقت کے ساتھ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ساجد اور نبیلہ کی شادی ہو گئی اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن ساجد کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کام سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کی دنیا ہی بدل دی۔ اس نے دیکھا کہ نبیلہ ایک غیر مرد کو گھر بلایا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ساجد کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے میں کلہاڑی اٹھا لی اور چیخ کر بولا، وہ دونوں کو قتل کر دے گا، مگر وہ آدمی موقع پا کر فرار ہو گیا۔ شور سن کر گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو گئے اور بڑی مشکل سے ساجد کو روکا۔ ساجد غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے نبیلہ کو طلاق دے دی۔ گاؤں والے نبیلہ پر تھو تھو کر رہے تھے، جبکہ ساجد کو تسلیاں دے رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے، جو لڑکی اپنے والدین کی نہ بن سکی وہ تمہاری کیسے بنتی؟ اس نے تو پہلے اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی تھی۔ نبیلہ ہمارا گاؤں چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلی گئی، مگر وہاں کے لوگوں نے اسے دھکے مار کر گاؤں سے نکال دیا اور وہ واپس آ گئی تھی۔ پھر بھی ساجد نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور اپنا گھر اس کے لیے چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا۔ ساجد آج تک واپس نہیں آیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ انتقال کر چکا ہے، مگر سچ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب نبیلہ یہی رہتی تھی۔ گاؤں کا ایک ایک فرد اس کی بد کرداری کا گواہ تھا۔ نہ جانے وہ روز بن سنور کر کہاں جاتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا وجود آ گیا تھا۔ اتنی بدنامی کے بعد کوئی ایسے کیسے بن سنور کر رہ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات تھی، کوئی غلط کردار کی عورت یہ سب کر سکتی تھی، کیونکہ شریف عورت ایسا نہیں کرتی۔ خیر مجھے کچھ دنوں میں سب پتہ چل چکا تھا۔ کچھ دن امی میرے لیے رشتہ ڈھونڈتی رہی۔ آخرکار انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ مجھے تصویر دکھائی گئی تو میں بھی شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ ایک مہینے میں امی نے شادی کے تمام انتظامات کر دی اور ایک دن مناہل میری بیوی بن گئی۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ رسم کے مطابق میں نے اسے سونے کی انگوٹھی دی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کی تعریف کی تو وہ بولی، جاوید میں آپ کو اچھی لگی ہوں نا؟ میں ہنس دی اور بولا، اگر اچھی نہ لگتی تو شادی کیوں کرتا؟
مناہل بولی میں نے سنا ہے شوہر اپنی بیوی کی ہر بات مانتے ہیں، آپ بھی مانیں گے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ پھر وہ بولی مجھے اللہ کے گھر جانے کا شوق ہے، آپ میری خواہش پوری کریں گے؟ میں خوش ہوا مگر پیسے نہیں تھے۔ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں۔ وہ بولی کوئی بات نہیں، ہم جمع کریں گے۔ اس نے پیسے دیے اور ہم نے زندگی شروع کی۔ میں نبیلہ کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ اچھی نہیں تھی۔ چند مہینے بعد مناہل حاملہ ہو گئی، خوشی بڑھ گئی۔ ایک دن میں انور کے محلے گیا، وہاں نبیلہ نے آواز دی، میں چونک گیا۔ اس نے میرا دامن پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی میں بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں نے مجھے سزا دی ہے، کیا تم لوگ خدا بن گئے ہو؟ میں خاموش ہو کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میں سوچا اسے گھر لے چلو۔ وہ بولی پہلے ڈبہ لینا ہے۔ وہ گھر سے ڈبہ لے آئی، ہم چل پڑے۔ راستے میں وہ اللہ اکبر پڑھتی، میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں اسے گھر لایا۔ میری بیوی نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا مہمان ہے۔ نبیلہ بولی مجھے متعارف کراؤ۔ میں نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ وہ خاموش ہو اور بولی اس کا خیال رکھنا۔ میری بیوی نے کھانا دیا اور وہ دوائی لے کر بہتر ہو گئی۔ اس نے مجھے ڈبہ دیا، میں نے انکار کیا۔ وہ بولی یہ حرام کا نہیں ہے۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر پر بہت نظر دوڑائی مگر مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جسے میں یہ معنی سونپ سکتا، اسی میں نے وہ ڈبہ لے لیا۔ نبیلہ نے مجھے تاکید کی کہ میں اس کے جانے کے بعد اسے کھولوں۔ میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا تھا مگر اب مجھے بے چینی تھی۔ رات کے وقت جب میری بیوی سو گئی تو میں نے وہ ڈبہ کھول لیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس میں نبیلہ کی قمیض تھی جس میں بہت سے پیسے تھے اور ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا تھا حج کے پیسے۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ نبیلہ نے یہ کیوں دیے۔ اب میں صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نبیلہ کے گھر گیا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بولی جگنو میری خواہش تھی کہ میں حج کروں مگر میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے سفر ممکن نہیں، اگر زندہ رہی تو اگلے سال جاؤں گی، اس لیے یہ پیسے تمہیں دے رہی ہوں تاکہ تم میرے نام کا حج کر لو۔ میں حیران تھا۔ میں گھر واپس آیا اور پیسے دیکھے تو کافی تھے۔ میں نے مناہل کو بتایا تو وہ خوشی سے رو پڑی۔ حج کے انتظامات ہو گئے۔ روانگی سے پہلے میں نبیلہ سے ملا۔ وہ دعا کرنے کو کہتی رہی۔ حج شروع ہوا، لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ نبیلہ کو معاف کر دے۔ اچانک مجھے آواز ہے جگنو۔ میں نے دیکھا تو بھیڑ میں نبیلہ تھی۔ میں اس کی طرف گیا مگر وہ غائب ہو گئی۔ میں حیران تھا۔ ہم واپس آئے، میں سیدھا اس کے گھر گیا، وہاں تالا لگا تھا۔ ایک بزرگ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نبیلہ تو انتقال کر چکی ہے۔ میں سکتے میں آ گیا۔ وہ بولے حج کے 2 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ تمہارے لیے چابیاں چھوڑ کے گئی تھی۔ میں اندر گیا تو ایک ڈائری ملی جس میں لکھا تھا میں نے صرف ساجد سے محبت کی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا اور الزام لگا دیا۔ گاؤں والوں نے مجھے بدکردار سمجھا۔ میں نے استانی کی نوکری کی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے کینسر ہے۔ میں نے حج کے پیسے تمہیں دیے تاکہ تم نیکی کرو۔ میں رو پڑا۔ ہم نے اس پر ظلم کیا تھا۔ میں نے گاؤں والوں کو سچ بتایا، سب روئے۔ ہم نے اس کی قبر پر دعا کی۔ اللہ نے ہمیں بیٹی دی جس کا نام نبیلہ رکھا۔ آج بھی مجھے وہ دن یاد آتا ہے تو دل کام چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔